بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ تمام طلبہ ادھر میری طرف دیکھیں گے، کوئی دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں دیکھیں۔ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ پاک نے جتنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے ان میں اللہ کے سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کے سلسلے میں سب سے آخری پیغمبر آپ ہیں، اور آپ پر اللہ پاک نے انبیاء کے سلسلے کی تکمیل فرما دی، مکمل ہو گیا۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ یہی ہمارا ایمان ہے نا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا؟ اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں اس کو۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد جو سلسلہ اس امت کے اندر شروع ہوا وہ سلسلہ کہلاتا ہے سلسلہ خلافت۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو گئی اور سلسلہ خلافت کا آغاز ہو گیا۔ دونوں الفاظ یاد رہیں گے۔ سلسلہ نبوت کی کیا ہو گئی؟ تکمیل، وہ مکمل ہو گیا، اور سلسلہ خلافت کا آغاز ہو گیا۔ خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے جو امت کے انتظام کو، نظم و ضبط کو، ترتیب کو سنبھال سکے۔ آپ شعبہ حفظ و ناظرہ میں ہے نا؟ کتنی کلاس ہیں؟ 4۔ لیکن وہاں جو ڈیسک لگتی ہے اس پہ جو استاذ بیٹھتے ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ نگران کہتے ہیں، ناظم کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ وہ شعبہ حفظ کے ناظم ہیں، پورے شعبے کی ذمہ داری پھر ان پر ہے،
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنے قاری صاحب سے پوچھتے ہیں، قاری صاحب کو مسئلہ ہو تو وہ ناظم صاحب سے پوچھتے ہیں، ناظم صاحب کو بھی مسئلہ ہوگا تو وہ اوپر دفتر سے رجوع کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو اس امت کے خلیفہ بنے، جنہوں نے پورے انتظام کو دیکھا اور سنبھالا، امت کو جوڑ کر رکھا، ان کو کہا جاتا ہے خلیفۃ المسلمین۔ کیا کہتے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین، تمام مسلمانوں کے خلیفہ۔ اور اللہ پاک نے اس امت کو 4 حضرات ایسے دیے کہ جن کی خلافت کو جمع کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں خلفائے راشدین۔ کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین میں کتنے حضرات شامل ہیں؟ 4۔ کتنے ہیں دوستو؟ سمجھ میں آ رہی؟ 4 حضرات ہیں۔ لیکن ان چاروں میں سب سے پہلے خلیفہ جو خلیفہ اول ہے، سب سے پہلے خلیفہ جو ہے، ان کا نام کس کس کو آتا ہے؟ ابھی کوئی لے نہیں، صرف ہاتھ اٹھائے گا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، خلیفہ اول کا نام کس کس کو آتا ہے؟ وہ سیدھا ہاتھ اٹھائے بس۔ اور نہیں آتا طلبہ کو؟ آپ کو آتا ہے؟ کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ غور سے سنیں، میں ابھی آپ لوگوں سے بھی سوال پوچھتا ہوں، پھر باتیں نہیں کرو، ورنہ سوال پوچھوں گا نہیں بتاؤ گے تو پھر وہ قاری صاحب والا ڈنڈا منگاتا ہوں، اس لیے میری بات غور سے سنیں۔ تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے خلیفہ ہے۔ دوسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 4 یاد ہو گئے؟ کس کس کو چاروں کے نام یاد ہو گئے؟ ابھی بھی یاد نہیں ہوا آپ کو؟ نہیں آیا؟ پہلے خلیفہ کون ہے وہ بھی نہیں آیا؟ کون ہے؟ شاباش بولو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سمجھ گئے؟ تھوڑا سا دماغ اس طرف لے آئے نا، بات سن لیں۔ تو چاروں کے نام کس کے یاد ہو گئے؟ چاروں کے نام آپ کو چاروں کے نام یاد ہو گئے۔ دوسرے کون ہیں؟ ماشاء اللہ، وہ پیچھے والے۔ تیسرے کون ہیں؟ ماشاء اللہ۔ چوتھے کون ہیں؟ ماشاء اللہ۔ ہو گیا مسئلہ حل۔ تو یہ چاروں جب مل جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اچھا، اب اگلی بات۔ ان چاروں میں سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ جی عبداللہ۔ شاباش۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ نام ہے، عبداللہ۔ ٹھیک ہے۔ کب پیدا ہوئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے 2 سال کے بعد۔ حضور کی پیدائش کے 2 سال بعد پیدا ہوئے۔ تو جب بعد میں پیدا ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں کیا ہو گئے؟ چھوٹے ہو گئے نا۔ بھائی آپ کے بھائی آپ سے 2 سال بعد پیدا ہوتے ہیں تو وہ چھوٹا بھائی ہوگا یا بڑا ہوگا؟ چھوٹا ہوگا نا، آپ بڑے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سمجھ گئے؟ آپ کا لقب ہے صدیق اور عتیق۔ آپ کا لقب کیا ہے؟ صدیق بھی آپ کا لقب ہے اور عتیق بھی آپ کا لقب ہے۔
یہ باتیں یاد ہوں. کل عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کتنی تھی؟ کل عمر 63 سال. کتنی؟ 63 یعنی 63. ٹھیک ہے، 63 سال عمر تھی کل عمر. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے. اور آپ کی خلافت کتنے سال رہی؟ 2 سال 3 مہینے. 2 سال 3 مہینے رہی. ٹھیک ہے، 2 سال 3 مہینے آپ کی خلافت رہی. انتقال کس تاریخ کو ہوا؟ جی 22 جمادی الثانیہ. 22 اسلامی مہینوں کے نام یاد ہے؟ کوئی ایسا طالب علم ہے جو ایک سانس میں 12 مہینوں کے نام لے لے؟ ایک سانس میں. ہاں کھڑے ہو جاؤ، شاباش جلدی. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. ماشاءاللہ. اور کوئی جو ایک سانس میں 12 مہینوں کے نام لے لے؟ اور کوئی ہے؟ کسی کو انگلش سال کے 12 مہینوں کے نام یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ سناؤ، شاباش کھڑے ہو. جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اکتوبر، نومبر. جولائی کے بعد اگست. جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر. ماشاءاللہ. یہ 2 ایک انگریزی سال کہلاتا ہے، ایک اسلامی سال کہلاتا ہے. ہمیں دونوں یاد ہونے چاہیے. بات سمجھ گئے؟ اسلامی سال میں بھی کل کتنے مہینے ہیں؟ 6. 12 مہینے. شروع کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم. محرم اسلامی سال میں. دوسرا ہے سفر. تیسرا ربیع الاول. چوتھا ربیع الثانی. پانچواں جمادی الاولی. چھٹا جمادی الثانیہ. یہ جو مہینہ اس وقت اسلامی مہینہ چل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ جمادی الثانیہ کا. اس جمادی الثانیہ کی 22 تاریخ کو اس امت کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. کون سی تاریخ کو؟ 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. تو یہ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھ لیں کہ جمادی الثانیہ کے مہینے میں مسلمانوں کے کون سے خلیفہ کا انتقال ہوا تو آپ نام بتا سکتے ہیں؟ کیا بتائیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. بات پوری ہو گئی دوستو؟ اچھا، اب جتنی باتیں ہوئی میں اب آپ سے کچھ سوالات پوچھ رہا ہوں، پھر ختم دعا کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے حضرات کو خلافت ملی جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں؟ 4 ہو گئے. مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے. آپ کے لقب کتنے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ صدیق اور عتیق. خلافت کا کل زمانہ کتنا ہے؟ 2 سال 3 مہینے. کتنی سال آپ کی عمر تھی جب انتقال ہوا؟ آپ کی وفات کی تاریخ 22 جمادی الثانیہ. یہاں تک پہنچ گئے دوستو؟ بھولیں گے تو نہیں بھولیں گے نا انشاءاللہ. اب کوئی آپ سے سوال پوچھے گا تو یاد رہے گا کہ خلیفہ اول کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، تو دوبارہ کوئی اس پروگرام رکھ دیں. تیار ہے انشاءاللہ؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.